الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعات، اب تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈرتی ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتی ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتی ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ دنیا تو میرے دل کو لبھاتی ہے صبح و شام، پر سچ تو یہ ہے کہ اسے چھوڑ کے جانا بھی ضرور ہے۔ سامعات اکرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور وہ یہ قانون الہی ہے کہ جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء اور نہ کوئی معمولی انسان مستثنیٰ ہے۔ موت ہر زندے پر آتی ہے، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، مالدار پر بھی اور غریب پر بھی۔ کوئی بچ نہیں سکتا اس موت سے۔ بادشاہ کو اس کا محل بچا نہیں سکتا، غریب کو اس کی جھوپڑی بچا نہیں سکتی، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت بچا نہیں سکتی، اور جس پر یہ آتی ہے وہ نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کو بچا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، کوئی طاقتور ہو تب بھی اور کوئی کمزور ہو جب بھی، ہر حال میں اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34-35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المنافقون آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی باخبر ہے۔ کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ کہاں آئے گی۔ اپنی موت کے مقررہ وقت پر کوئی جس حالت میں ہوگا اور جہاں ہوگا اسے موت آ کر ہی رہے گی۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ یعنی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا غیر وطن میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنے آرزو اور خواہشات کی تکمیل کے بعد یا پہلے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی، گویا تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ ناظرات اکرام، جو آیت ہم نے اب تک ذکر کی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ اپنے اس مقررہ وقت پر ہی آتی ہے جس کا کسی کو علم نہیں، اور ہر حال میں آ کر رہتی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ لہٰذا ہر انسان کو موت سے پہلے کا وقت غنیمت تصور کرنا چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی لگانا چاہیے، تاکہ جب اس کی موت آئے گی تو اس کا پروردگار اس سے راضی ہو۔ ورنہ اگر انسان اپنی زندگی مست اور عیش پرستی میں گزار دے اور اسی دوران اسی دھوکے میں پڑا رہے کہ ابھی نیکی اور توبہ کرنے کا وقت تو بہت پڑا ہے، اور پھر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس سے بدبخت اور سیاہ بختی اور محروم قسمت کیا ہوگی۔
اللہ सुबहानहू तआला का फरमान है सूरतुल मुनाफिकून आयत नंबर 10 में, और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से मौत के आने से पहले ही हमारे राह में खर्च कर लो। गोया कि मौत के वक्त नेकी करने की ख्वाहिश और नेक लोगों में से हो जाने की तमन्ना किसी काम नहीं आएगी, इसीलिए वो वक्त आने से पहले ही इंसान को नेकी और तौबा कर लेनी चाहिए। सामियात अकराम, मौत को हम हर दम याद रखना चाहिए और कभी उससे गाफिल नहीं होना चाहिए, और इंसान को अपने उन रिश्तेदारों और साथियों के मुताल्लिक़ सोचना चाहिए कि जो कल तक दुनिया में हमारे साथ थी और आज मिट्टी के ढेर तले दब चुके हैं, तो क्या हम हमेशा रहेंगे? बड़ी हैरत होती है उस शख्स पर जो अपने कंधों पर कई जनाजे उठा चुका हो, अपने हाथों कई फौशुदा को दफन कर चुका हो, अपनी आंखों से कब्रिस्तान की कई खौफनाक मनाजिर देख चुका हो, अपने कानों से लोगों की अचानक मौत के वाक़िया सुन चुका हो, और फिर भी अपनी मौत से गाफिल हो। तिरमिज़ी व निसाई की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिज़्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो, क्योंकि जो शख्स भी उसे तंगहाली में याद करता है अल्लाह ताला उसे खुशहाल बना देता है। इब्ने माजा की हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अचानक एक अंसारी शख्स आया, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा, फिर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुहुम अखलाक़ा, उनमें से जो सबसे अच्छे अखलाक वाला हो। उसने फिर पूछा, मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरुहुम लिलमौत ज़िक्रा, उनमें से जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करने वाला हो। व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा, और जो मौत के बाद आने वाले मराहिल के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाला हो। उलाइकल अक्यास, वही ज़्यादा अक्लमंद है। मेरी माँ और बहनों, तो मौत से फिर गफलत क्यों? मौत और मौत के बाद आने वाले तमाम मराहिल कठिन और इंतहाई खौफनाक हैं, इसलिए सच्चा मोमिन जब भी मौत और क़ब्र का तसव्वुर अपने जहन में लाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो उसके खौफ से कांप उठता है। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, जैसे एक इंसान को पुरखतर सफ़र तय करना हो तो वो सफ़र शुरू करने से पहले हर वक्त उसके मुताल्लिक़ सोच और विचार में पड़ा रहता है और हर मुमकिन हद तक उसके ख़तरात को कम करने की कोशिश में लगा रहता है। तो बिल्कुल उसी तरह आखिरत का सफ़र है जिसका आगाज़ मौत से होता है और उसकी पहली मंजिल कब्र है। जी हाँ, एक तंग व तारीक खोदड़ी कि जहाँ कोई दोस्त काम ना आएगा और न रिश्तेदार साथ देंगे, फिर उसके बाद आने वाली तमाम मंजिलें उससे भी ज़्यादा संगीन। तो ऐसे पुरखतर सफ़र से आखिर हम लोग क्यों गाफिल हैं? मौत का तसव्वुर हमें क्यों नहीं झंझोड़ता? मौत को याद करके हम ख्वाबे गफलत से क्यों बेदार नहीं होते? क्योंकि दुनिया की मोहब्बत और उसकी लिज्जतों और शहवतों में हम इस कदर गर्क हो चुके हैं कि कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि जिस तरह हमारे बाप दादा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उसी तरह हमें भी इस दुनिया को अलविदा कहना है। लेकिन अफसोस, हमारे सामने हर वक्त दुनियावी ख्वाहिशात की एक लम्ही चौड़ी फहरिस्त रहती है जिसको पूरा करना हमारे मकसद हयात होता है, और जब तक उनमें से चंद ख्वाहिशात पूरी होती हैं तब तक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर चुका होता है और मज़ीद ख्वाहिशात पैदा हो चुकी होती हैं, और अभी भी बहुत सारे ख्वाहिशात नामुकम्मल होती हैं। जबकि फरिश्ता मौत के दरवाजे पर आ पहुंचता है, तब सिवाय पछतावे और अफसोस के कुछ हाथ नहीं आता। बुखारी की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में उम्र रसीदा इंसान का दिल हमेशा जवान रहता है, दुनिया से मोहब्बत और लंबी लंबी उम्मीदें। लेकिन इंसान ज़रा सोचे तो उसे यकीन हो जाए कि उसकी मौत ने तो उसे चारों तरफ से घेर रखा है। लिहाजा दुनिया में यूँ रहना चाहिए जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में एक अजनबी या एक मुसाफिर की तरह रहो।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور تندرستی کی حالت میں اتنے اعمال کر لو کہ جو بیماری کے حالت میں بھی کافی ہو جائیں، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو کہ جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ہوں۔ بہت سارے لوگ اپنی جوانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت تو جوانی میں نہیں بڑھاپے میں آتی ہے، اور یہی سمجھ کر وہ موت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنے محلے میں بڑے لوگوں کی گنتی کرے تو شاید 10 سے بھی کم ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ تر لوگ بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، اور کئی لوگ اپنی تندرستی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ موت تو بیماری کی حالت میں آتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے پاس رہنے والے لوگوں کی جائزہ لے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ صحت مند ہونے کے باوجود اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان جیسی اچانک موت ہم پر نہیں آ سکتی؟ کبھی سوچا ہے؟ اچانک موت آ جائے اور اپنے گناہوں کی معافی کرنے کا وقت ہی نہ ملے تو کیا ہوگا ہمارے اس وقت؟ ہماری تو ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب ہماری موت ہو جائے گی، ہمارے گھر والوں کے دلیں ٹوٹ جائیں گے اور رونے لگیں گے، اور سب کو ہماری موت کی خبر دیں گے۔ کچھ گھنٹوں میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری موت ہو چکی ہے، ہم اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہ ہمارے جنازے کے بارے میں پلاننگ کریں گے۔ اور کچھ گھنٹے بعد ہمارے جنازہ زمین کے 6 فٹ اندر دفن کر دیا جائے گا، سب لوگ واپس چلے جائیں گے۔ کیا کوئی رہے گا ہمارے پاس؟ کیا کوئی دے گا ہمارا ساتھ؟ اس وقت لوگ گھر جا کے کھانے کے بارے میں سوچیں گے۔ 2-3 دن گزر جائیں گے، اب گھر کے لوگ گھر کے کاموں میں، اور باہر کے لوگ باہر کے کاموں میں، اور ہمارے بچے سکولز اور بڑے آفس کو چلے جائیں گے۔ ہفتے گزر جائیں گے، سب لوگ اپنی اپنی نارمل زندگی جینے لگیں گے جیسا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ دیکھیے ماں اور بہنوں، ہم نے کتنی فکر کی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لیکن جب ہم خبر میں جا پہنچیں گے تو وہاں ہم اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ بہت جلد لوگ ہمیں بھول جائیں گے، کیونکہ آخر لوگ صرف اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنے بارے میں فکر کریں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صرف اپنے بارے میں فکر کریں، لوگوں کے بارے میں بالکل فکر نہ کریں۔ بخاری کی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ پانی میں اپنے ہاتھ داخل کرتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے فرمائے، لا الہ الا اللہ ان الموت لسکرات فی الرفیق الاعلی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھایا یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے دونوں ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں میں سب سے افضل انسان اور انبیاء علیہ السلام میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ لہٰذا ذرا سوچئے کہ موت کے وقت میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی۔ اگر پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا تو کیا کوئی معمولی انسان موت کی ان سختیوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جس طرح نیک اور بد کی زندگی اور اللہ کے فرما بردار اور اس کے نافرمان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ان دونوں کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، کیا برے کام کرنے والوں کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے؟ کیا ان کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ان مجرموں کا یہ خیال ہے کہ ان کا اور ایمان والوں اور نیک صالح کرنے والوں کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا تو یقینی طور پر ان کا یہ خیال برا ہے، کیونکہ ان کی موت و حیات میں بہت فرق ہے۔ اور یہ فرق کیا ہے؟ نیک اور صالح انسان کی موت کی کیفیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، سورۃ الفجر آیت نمبر 27-30، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش،
پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ یہ عظیم خوشخبری مومن کو اس کی موت کے وقت دی جاتی ہیں۔ گویا اس کی موت آسان ہوتی ہے اور اس حالت میں اس پر آتی ہے کہ جب وہ اللہ سے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی نافرمان کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ فرشتہ موت اسے موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی خبر سناتا ہے اور اس کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے تو اللہ کے غضب کی طرف چلی جا۔ برے اور نافرمان انسان کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 93 میں، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے تھے اور تم اللہ کی آیت سے تکبر کرتے تھے۔ اس آیت میں غور فرمائیے کہ ظالم کی موت کتنی بری اور کس قدر سخت ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی جان نکالنے پر تیار نہیں، وہ اسی کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی جان خود نکالو، اور موت کے وقت ہی اسے عذاب الہی کی دھمکی سنا دی جائے گی۔ محمد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ان کی کیسی ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے۔ جبکہ سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فرما برداروں اور نافرمانیوں کی موت میں فرق کو یوں واضح کیا ہے، وہ جو نافرمانی کرے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو نیاز مندی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، تو ان سے کہا جاتا ہے کیوں نہیں، اللہ تمہارے عملوں کو خوب جاننے والا ہے، لہٰذا تم ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما بردار اور نیک لوگوں کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 32، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو، فرشتے انہیں کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہے، سلامتی ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ اپنے ان اعمال کے سبب جو تم کرتے تھے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کو ان کی موت کے وقت فرشتے سلامتی اور جنت کی عظیم خوشخبری سناتے ہیں، جبکہ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غصے کی سخت وعید سناتے ہیں۔ یہی بنیاد فرق ہے نیک اور بد کی موت میں۔ جس عمل پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اٹھائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث، جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اطاعت و فرما برداری اور ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدم کی دعا کرتے رہتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل اپنی اطاعت پر ثابت فرما۔ آخر میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، کوئی تیاری کر لے یا نہ کر لے موت آخر ہی رہے گی، موت ٹہری آنے والی آئے گی، جان ٹہری جانے والی جائے گی، ہر روح رگے رگ سے نکالی جائے گی، ہم پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، خبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسے بھرنی ہے ضرور۔
قبرستان پر بھیڑ نہیں لگتی پر آنا سب کو یہی ہے، سفر کوئی بھی ہو پر منزل ہم سب کی یہی ہے۔ عبرت حاصل نہیں کرتا وباؤں کے دور میں بھی، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں نمازوں کو چھوڑ کے بھی۔ یہ موت ہے عمر نہیں دیکھتی، اعمالوں پر زور دے، یہاں اکیلے ہی رہنا ہے تو برے کاموں کو چھوڑ دے۔ کس بات کا گھمنڈ ہے، 2 گز زمیں اور چھوٹا سا کفن ہے، کیا حاصل کرنے میں لگا ہے انسان؟ سکندر بھی خالی ہاتھ لوٹا تھا، تو یہ دنیا کمانے کی ضد چھوڑ دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے اور ہم تمام لوگوں کو کلمے کی موت نصیب کرے۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما اور موت کے بعد ہم کو عذاب نہ دے اور قیامت کے روز ہمارا محاسبہ نہ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔